بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، یعنی چوکیدار بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، یعنی اطاعت کرتے ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے. تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن لیتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اسے صحیح نتیجہ نکال سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو. تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ. بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم سے کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی سے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے الگ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی اس سے الگ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے میں باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی کا تمہیں پیغام نہ پیش کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں
تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ النساء کے 80 نمبر کی آیت پڑھی اور رکوع نمبر 11 اور 12 دونوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے بھی جنگ کی بات چل رہی تھی، تو مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب کا بھی ایک کیسٹ ہے، آپ سنیں گے، ویڈیو ہے، کہ جہاں کہیں جنگ کے احکام دیے گئے ہیں قرآن مجید میں، تو جنگ جو ہے نا کوئی حکومت کر سکتی ہے، تو یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں رہتے کہ کسی کو پکڑو اور مارو۔ تو اب یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ان کو غلط فہمی ہوتی کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو تو پکڑو مارو بول کر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کب کا ہے؟ جب جنگ چل رہی ہے، جنگ کے میدان میں آدمی ہے، اور جنگ کے آدمی ہے تو اگر وہ دشمن کو نہیں مارے گا تو دشمن ہی اس کو مار دے گا۔ تو آج بھی جتنی بھی حکومتیں دنیا کے اندر ہیں وہ جنگ کا سامان تیار کرتی ہیں۔ آج ہماری بھی بہت بڑی فوج ہے، اپنے بھارت کی بھی بڑی فوج ہے، ہم ایک بجٹ کا بڑا حصہ اس پہ خرچ کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ بیوقوفی ہے؟ نہیں، ہر ملک کو اپنی حفاظت کرنا پڑتا ہے، اپنی سرحدوں کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے۔ چونکہ یہ اسلامی اسٹیٹ بن چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ، تو اس کی حفاظت کے لیے رکھا گیا۔ اب یہ جو کہا گیا کہ جہاں کہیں پاؤ انہیں ختم کرو، یعنی جنگ میں اب تمہارے قریبی لوگوں کو اس سے تم جنگ کرو، تو اب قریبی لوگوں سے یعنی بعض پڑوس والے سے نہیں مطلب ہوتا وہاں، مطلب اب ہمارے بارڈر ہے، سمجھ جائیے پاکستان کے ساتھ ہی ہمارا بارڈر ہے، تو جب جنگ ہوگی تو ان کے ساتھ ہی جنگ ہوگی نا، اور ہوگی تو ماریں گے، اگر آپ نہیں ماریں گے تو وہ آپ کو ماریں گے۔ تو جنگ کا جب سوال ہوتا ہے کسی ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ احکام جو ہے لاگو ہوتے ہیں، تو اسی پس منظر میں قرآن کی آیتوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی فائدہ ہوتا تو سب یہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور نقصان ہوتا تو کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ ان کو جنگ لڑنے نہیں آ رہی، اس لیے جنگ عہد میں یہ معاملہ ہوا۔ تو اللہ نے یہ بات بتائی کہ نہیں، نقصان فائدہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ فائدہ ہی فائدہ اللہ کی طرف سے ہے، نقصان جو کچھ ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے کرموں کے نتیجے میں ہوتا ہے، تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ مصیبت تم پہ جو بھی آتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اللہ نے خود کوئی شر نہیں پیدا کیا، وہ مخلوق کا شر ہے۔ میں نے کہا نا، سانپ دوسرے کام کے لیے پیدا کیا، اس کے زہر سے کئی علاج ہوتے ہیں آج بھی دنیا میں، مر کبھی کبھی وہ کاٹ لیتا ہے، بہت کم واقعات ہوتے ہیں اس کے کاٹنے کے، مر بچنے کے تو لاکھوں ہوتے ہیں روزانہ۔ تو ایسے کچھ چیزیں فائدے اور نقصان کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ابھارا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کی جائے، اور یہ بات بتائی گئی کہ ہم نے تمام دنیا کے لیے جو ہے تم کو رسول بنایا ہے اور اس پر ہم گواہ ہیں۔ یہ پچھلے وقت ہوا تھا ہمارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ 78ویں آیت کا آدھی آیت ہے، یعنی کہ ہم نے سارے لوگوں کے لیے تمہیں رسول بنایا ہے اور اس پہ اللہ گواہ ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اللہ کی بات کیسا مانیں گے؟ اب اللہ کی بات ماننا ہے، اللہ ڈائریکٹ آ کے تو آپ کو نہیں بول رہا، اب کیسے معلوم ہوگا اللہ کیا چاہتا ہے نا؟ اب نماز پڑھو بول رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، یا زکوٰۃ دو بول رہا ہے، یا حج کرو بول رہا ہے، کیسے معلوم ہوا یہ؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتا ہے۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائے گا۔ کوئی آدمی کہے گا کہ نہیں قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے نماز پڑھنے کا طریقہ، تو میں اپنے دل سے پڑھتا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ جیسا نبی نے بتایا ویسی کہ ایک ہی رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، بیچ میں قاعدہ ہوگا، نماز ایسی ہوگی۔ زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2.5% لینا پڑے گا تو 2.5% ہی لیں گے، پوری دنیا مل کے اب اس کو بدل نہیں سکتی ہے، زکوٰۃ کی شرح کو کبھی بھی نہیں بدل سکتی ہے پوری دنیا۔ ہاں، سونے کا وزن کیا ہوا ہے، وہ سونے کا وزن تولے کا کتنا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، وہ تو فزیکل معاملہ ہے، مگر اس شرح کو نہیں بدلا جا سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہے، چاہے وہ عدت کی مدت کا معاملہ تو قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں جو باتیں آئی ہیں، تو اس کو تو جس نے بھی نبی کی بات مانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننا۔ قرآن نے دوسری طرف کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی الگ بات کہتے نہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، ان کی زبان وہی بات کہتی ہے۔ یہ پکا یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونے کے بعد ہی آدمی صحیح عمل کر سکتا ہے کہ یہ خدا کا آرڈر ہے اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ تو کہا گیا کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فمن تولا، اور کوئی منہ پھیر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوئی چوکیدار تھانے دار بنا کر بھیجا ہے کیا؟
چلو نماز کے لیے تم اب تم نہیں آئے تو کیا کریں؟ بتا دینا ہے بھئی اللہ نے آپ کو بتا دیا، اب آپ نماز پڑھو نہیں دو جہنم میں جلو، ہے نا؟ اس پہ لڑائی جھگڑا ٹینشن پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ زکوٰۃ دو، نہیں دو گے تو قیامت میں کیا کیا سزا اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا، وہی سونا چاندی تپا کر تمہیں داغا جائے گا۔ قرآن مجید کیا آیت ہے؟ نہ دو زکوٰۃ، مگر لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ دیکھو مال کی کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، صحیح بات کیا ہے، مدنیات پہ کتنی نکلتی ہے، فصل پہ کتنی لگاتی ہے، یہ باتیں لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ خدا کے سامنے جو ہے حجت پوری ہو جائے۔ تو کوئی بھی کسی کے لیے جو ہے نا وہ نہیں، ہاں البتہ حکومت، اسلامی حکومت قائم ہو۔ اسلامی حکومت کا کام یہ، اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو زبردست پڑھاتی ہے، وہ پورا انتظام بھی کرتی ہے۔ اسلامی حکومتوں میں مسجدوں کا انتظام حکومت کے حوالے رہتا ہے، حکومت ہی پورا انتظام کرتی ہے، امام بھی رکھتی ہے، وضو کا بھی انتظام کرتی ہے، خطبے کا انتظام کرتی ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی اصول کرتی ہے۔ وہ کہتی کہ ہے کہ حساب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکومت میں تھے تو ہر ایک کے پاس جاتے تھے، کتنے جانور ہیں، کتنا پیسہ ہے، کتنا سونا ہے۔ ایسا آج کی کوئی حکومت اسلامی قائم ہو جائے تو جتنی بینکوں میں رقم ہے ایٹومیٹکلی زکوٰۃ وہیں سے کٹ جائے گی، کٹتی ہے ابھی بھی کچھ اسلامی مملکتوں۔ البتہ جو خزانہ اس کے پاس ہے، گھر میں ہے، اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، اللہ کے پاس اس کو جواب دہی دینا ہے، وہ بچ نہیں سکتا، زکوٰۃ تو اس کو بہرحال دینا ہی ہے۔ وہ یقولون طاعہ، وہ کہتے ہیں ہم تو فرما برداری کر رہے ہیں۔ منافق، ابھی ہم منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جو یقین نہیں رکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ قرآن آ رہا ہے تو معلوم نہیں اللہ کی طرف ہے کہ نہیں ہے، اب بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے دل میں شک ہوتا تھا، تو پوری طریقے سے عمل نہیں کرتے، اور بار بار یہ کہتے تھے ہم تو آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ یقولون فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر یہ جب آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو راتوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں، راتوں میں بیٹھ کے بیٹھکیں کرتے ہیں، 10 بجے 11 بجے، ہے نا، کیا ہے انہوں ایسا بول رہی ہے، صحیح ہے کیا بولتے تھے اپن ان کے سامنے، مگر ایسا کہ اب زکوٰۃ ہم کیوں دینا، زکوٰۃ 2.5% کیوں دینا، اور ہم نماز کیوں پڑھنا، صبح صبح اٹھنا کیوں، ہم ایسی باتیں کرتے تھے، مگر چونکہ حکومت تھی تو ڈرتے بھی تھے اس کے سلسلے میں۔ تو بتایا گیا کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں کا ایک گروپ وہ باتیں کہتا ہے جو تمہارے سامنے نہیں کہتا، غیر الذی تقول، جو باتیں تمہارے، ہم تو تمہاری فرما برداری بول رہے، اور وہاں جا کے پوری نافرمانی کی بات۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ وہ چھپ کر سازشیں رچ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کانا پوسیاں کر رہے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو لکھ رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، اور کرامین کاتبین تو بیٹھے بھی ہیں لکھنے والے، وہ لکھ رہے ہیں۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، تو تم ان سے اعراض برتو، ان کو چھوڑ دو، درگزر کرو ان کو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ دیکھو کسی کے کانا پوسی سے نہیں ہوتا، لوگ کیا بولتے ہیں، دیکھو ایسا کر رہے، وہ تمہاری صدارت ہے نا، وہ لوگ کانا پوسی کر کے تم کو صدر نہیں بننے دینا چاہ رہے، تو انسان بناتے کہ کسی کو صدر، اللہ بناتا ہے، تو اللہ پہ بھروسہ رکھ۔ آدمی کا، انسان کا تعلق جو اللہ سے ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں تمہارا ایک معاملہ ہے نا، وہ پیسوں کا معاملہ ہے، دیکھو وہ انگلیاں کر کے جو ہے نا تمہارے کو کاٹ دینا چاہ رہے ہیں، وہ پیسہ تمہارا ڈبا دینا چاہ رہے ہیں، اللہ دینا چاہتا ہے، تو اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کی مدد مانگنا چاہیے، اور اللہ نے جو کام کہا ہے اس کو مضبوطی سے آپ پکڑ لو، کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں یہ بات بتائیں گے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور تمہارا کام بنانے کے لیے اللہ ہی اچھا ہے نا، کارساز۔ وکیل کیا کرتا ہے، ہم اس کو مقدمہ دے دیتے، بس دے دیتے فیس، اب جج کے سامنے وہی جاتا ہے، وہی لڑتا ہے، ہم کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، وہی پوائنٹس نکالتا ہے پورا ہمارے مقدمے کو۔ اب اللہ کو وکیل بنانا، یہ وکیل اردو لفظ ہے، وکیل کے معنی ہے کارساز، تمہارا پورا کام بنا کے دینے والا، جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تمہارا کام، وکیل پہ بہت بھروسہ رہتا ہے، ہمارا وکیل غلط نہیں کر سکتا، یا کمزور وکیل کو بنائیں گے جس پہ آپ کچھ یقین نہ ہو، تو اللہ جو ہے نا کافی ہے تمہارا وکیل بننے کے لیے، تمہارا کارساز بننے کے لیے، تمہارا نگہبان بننے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے بارے میں ان کو بار بار شک ہوتا ہے، اللہ کا ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، یہ پورا قرآن ہے جتنا اس وقت نازل ہو گیا تھا، آگے بتایا کیا غور و فکر کرنا چاہیے تھا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ قرآن میں کیسا ہے، پہلے دن سے جو بات کہی وہی ہے، آج 1400 سال چک ٹھام، خدا ایک ہے، ایک ہی ہے، کہیں بھی نہیں آیا دو ہے، کچھ اختیار کم ہے، پورے اختیار کا مالک،
زندگی دینے والا، موت دینے والا، تمام اختیار. اتنے رسول آئے، اللہ نے بتایا کہ رسول آتے ہیں، اس سے کبھی وہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، بس آخری رسول ہے، ختم، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کے اندر. آخرت ایسی ہے، جنت ایسی ہے، دوزخ ایسی ہے، جتنے بھی احکامات دیے گئے پورے قرآن کو آپ یہ کریے. 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، مگر کہیں بھی ٹکراؤ نہیں کہ بھئی آدمی کا تو کیسا ہوتا ہے معلوم، بدلتے رہتا ہے. انہیں جوان رہتا ہے نا تو الگ بات کرتا ہے، ذرا بڑا ہو گیا تو سمجھدار ہو گیا تو ذرا الگ بات کرتا ہے نا. ہر وقت بدل، بچہ چھوٹا رہتا ہے تو الگ کرتا ہے اس کو. میرے کو پائلٹ بننے کا بولتا ہے، بعد میں دیکھتے نہیں پائلٹ کا اچھا نہیں رہتا، بزنس والے اچھے ہیں تو بولتے نہیں مجھے بزنس والا بننا ہے نا. بار بار بدلتا ہے. تحریکیں بھی بدلتی ہیں ایسا. اب کمیونسٹ پارٹیاں کیا کرتی تھی معلوم ہے، خدا نہیں ہے بول کے بولتے تھے. کمیونسٹ پارٹیوں کی خوبی کیا تھی، وہ یہ بتاتے تھے کہ نہیں ہے. انہوں نے 15 سال پہلے دلی میں فیصلہ کیے نہیں جس کو جو دھرم ماننے کا مانو، تو اب کمیونزم کہاں باقی رہا. مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام، اب میرے کو بولو پہلے نے جو کمیونزم پارٹی کو قربانی دی ان کا کیا ہونا چاہیے. تو جو جنگ بدر میں قربانی دی آج بھی وہ قربانی کام آ رہی ہے. اسلام کے وہی اصول ہیں. تحریک اسلامی ویسی چلتی ہے. جو لوگ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سود حرام ہے تو حرام، یہ صحیح ہے تو صحیح ہے، یہ غلط ہے تو غلط ہے. تو یہ بات جو یہاں پر بتائی گئی کہ اگر قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اختلاف ہوتا. اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جو سپورٹ کرے تو دکھ میں انہیں شاعری بولتے. اب دیکھیں نا کتنے لوگوں کے تو کہانیاں بن جاتی ہیں ایک بیوی کے مرنے پہ، وہاں کچھ بھی نہیں ہوا، اچھا نام بھی نہیں آیا. قرآن میں کوئی ایسا درد بھی نہیں دکھا کہ اس وقت کوئی درد کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ہے نا. کبھی خوشی کا موقع ہے وہ بھی نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا اس میں کوئی پربھاؤ نظر نہیں آتا. قرآن جیسا ہے اس میں کوئی اختلاف ادھر ادھر نہیں. ایک ہی چیز جو ہے بتائی گئی. تو کیا آپ غور نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا کسی اور. اچھا 1500 سال آج بتائیے ٹیکنالوجی کہاں کی کہاں گئی. اس وقت اونٹ پہ جاتے تھے لوگ، آج کل انٹرنیٹ پہ ہیں. مگر آج بھی اسلامی اکانومی ہی دنیا میں چلنے کے لائق ہے. یہ کیا بتاتے ہیں، کیسے معلوم ہوگا اس وقت اتنے ٹن. آپ جا کے دیکھیے دنیا، جاپان کیا، چائنا کیا، امریکہ کیا، دبئی کیا، فلاں کیا، آج ہر جگہ ضرورت ہے تو اسلامی اکانومی. اب یہ بھارت میں بھی، بھارت کی جتنی سمسیاں ہیں اگر اسلامی اکانومی لائی جائے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. غریبی باقی نہیں رہ سکتی، ہر ایک کو روٹی کپڑا مکان مل کے خوشحالی کی زندگی آ سکتی ہے. تو کیسے آ رہی ہے 1500 سال پرانی بات. ایک برادران وطن نے یہ کہا کہ صاحب مجھے حیرت ہوئی 1500 سال پہلے یہ کیسے بتایا گیا. 1500 سال پہلے اتنے اصول کتنے اچھے بتائے گئے ہیں جو آج بھی چل رہے ہیں. آج بھی ہمیں غیر سودی سوسائٹی لاتور میں بھی چلا رہے ہیں، پورے مہاراشٹر میں بھی چلا رہے ہیں، پورے بھارت میں چلا رہے ہیں. مگر یہ بنیاد تو 1500 سال پرانی ہے اور اسی کے ذریعے سے جو ہے نا فائدہ ہو سکتا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اور جب کبھی ان کے پاس کوئی ایسی امن کی بات پہنچتی ہے، اطمینان دلانے والی پہنچتی ہے، خوف کی، تو اسے پھیلاتے ہیں. تو دشمن کیا کرتے تھے کبھی معلوم ہے، ادھر سے حملہ کرنے کا رہتا تھا تو اب تیاری کا وقت رہتا تھا تو آ کے کان کیا بھرتے تھے، نہیں نہیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دشمن اب نہیں آنے والا ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں. اور لوگ اطمینان میں آ جاتے اور حملہ ہو جاتا. کتنی بری بات. امن کی بات یہ ہے. خوف کی یہ ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ہمارا آ کے بتاتے تھے وہاں تو 25,000 کی فوج تیار ہو رہی کرتے صاحب، اب مار دیتے کل آ کے. یہاں بھی ایسی ہے. اب وہ سی اے این آر سی آ گیا تو کیا وہ بیچارے کا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، وہ اسکولوں میں جا کے 25 سال پہلے کے سرٹیفکیٹ ڈھونڈ رہے. اب کہاں کا سی اے این آر سی. آپ نے دیکھا نا کیسا ماحول بنا دیے تھے، ایسا جیسا کہ آپ کو ملک سے نکال کے پھینک دے رہے. اور وہ لیڈر بھی ایسے رہتے ڈرانے والے، ایسا ڈراتے وہ کیونکہ امت کھڑے نہیں رہیں گی تو اس کو تیار کرنے کے لیے. حالانکہ اس کا صحیح جائزہ ہونا چاہیے نا. تو جو لوگ سچائی پہ چلنے والے رہتے ہیں تو ان کو سب معلوم رہتا ہے اس کا کوئی افیکٹ ہونے والا نہیں ہے، اس کو کتنی دور تک کرنا. ہاں مورچہ نکالنا ضروری ہے مگر ایسا مرے جیسا نہیں نکالنا ہے نا. اتنا بھی نہیں ہے نا. اس کی انٹینسٹی کتنی ہے وہ سب جو ہے نا سمجھدار لوگوں کے پاس آپ لے کے جا کے، قرآن یہ کہتا ہے اپنے سمجھدار لوگوں کے پاس لے کے جاؤ. وہ اب جیسے شادی کا ہوگا، لڑکیاں بھاگ رہے ہیں شادیاں کہاں کر رہے ہیں، کہیں بھی نہیں ہے. کتنے ہیں ٹوٹل مجھے بتائیے، کئی ریکارڈ ہے کیا اس کا، اڑا دیا ہوا. جاؤ بولنا اس کا پورا ڈاٹا لاؤ. آج تو ڈاٹا کا زمانہ ہے نا، کہیں ڈاٹا نہیں ہے. اس کو لے کر الٹا یہ کیا ہے، سازش ہے کہ اچھی لڑکیاں جو پڑھ رہی ہیں لکھ رہی ہیں سماج پہ پربھاؤ ڈال رہی ہیں تو وہ لڑکیوں کو تعلیم سے کیسا روکنا. یہ بھی سازش ہو سکتی ہے نا لوگوں کی. ایسا کر کے آپ کیا عورتوں کو بٹھا دو پیچھے. پہلے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا دنیا کے معاملات کیا ہیں، اب ان پڑھ رکھے تو کیا ہوگا اور زیادہ. تو یہ سازشوں کو سمجھنے کے لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کی کمیٹی پیش ہو جائے، پھر وہ آپ کو بتائے کہ بھائی اس کا کیا حل ہو سکتا ہے.
وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ لوٹا دیتے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جو سوچنے سمجھنے والے اولو الامر ہیں، امیر ہیں ان کو، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو لوگ معاملہ فہم ہے اس کی گہرائی کو پا جاتے، اس کے نتیجے تک وہ پہنچ جاتے جو ہیں، تو ان تک لے کے جا کر یہ بات پہنچانا چاہیے تھے جب غلط فہمیاں پھیل رہی تھی نا جب مدینے کے اندر، اس کو پس منظر میں رکھیے، اس کا انتباہ آج بھی کیجیے۔ تو یہ مگر قرآن اس وقت کی بات کہہ رہا ہے کہ مدینہ میں ایسی غلط فہمیاں نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کی مہربانی تم پر نہ ہوتی، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تو تم سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے کچھ لوگوں، چل پڑتے، شیطان تم کو سیدھا جہنم میں لے کے چلے جاتا، آپس میں لڑا دیتا، ابھی کچھ نہیں ہونا، اپنے ہاتھ سے مر جاتا۔ ہوائی جہاز وغیرہ میں بھی کیا ہوتا ہے، بس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا نا تو آہستہ آہستہ اترنا پڑتا ہے، اتنی گڑتی کر دیتے وہ دروازے کے پاس کہ کچھ نہیں نکلتا اور دھوئیں سے سب مر جاتے ہے نا۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے، دیکھو موت زندگی اللہ کے پاس ہے، بولنا چاہیے سکون سے کھولو دروازہ، سب بچ سکتے ہیں، سب گڑبڑ کرنے کی وجہ سے مر جاتے، کہیں نہیں جاتے۔ اب کھانے میں بھی ایسے ہوتا ہے، اب وہ جا کے کیا کرتے ہیں، دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے، اب کیا ہوتا ہے، وہ کھانا بھی گر جاتا ہے، سب خراب، ذرا سکون سے، اور ایسا محسوس ہوا زیادہ لوگ ہیں تو تھوڑا کم کھا لینے کا ہے نا، تو اللہ اپنے کو اجر عطا فرمائے گا، بس اتنا جلدی جلدی اٹھنا، معلوم ہونا کھانا ختم ہو رہا ہے، تو مگر کیا کرتے سب ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے کہیں بھی۔ تو یہ ٹرینوں میں میں دیکھتا ہوں، اب وہ اتنا گھستے ہیں، ٹرین ابھی آتی سب کے، اب ایک آدمی بھی نہیں جاتا، میرے کو بتائیے، حالانکہ لائن لگا کے آپ دیکھیے چائنا میں، جاپان میں سب لائن لگا کے چڑھتے، ادھر سے لوکل میں بھی سب کو جگہ ملتی، ادھر سے لوگ اب نہ اترنے دیتے نہ چڑھنے دیتے۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تم سب بھی ایسی شیطان کی طرف بھاگ جاتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ حضور کو حکم تھا، حکومت تھی، راجا تھے وہاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورے ذمہ دار تھے، تو ان سے کہا گیا کوئی لڑے نہ لڑے، اس ملک کی حفاظت کون کرتا ہے، وہاں کا راجا کرتا ہے، وہاں کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، وہاں کا حاکم جو ہوتا ہے وہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تم کو تو جنگ لڑنی ہے، لا تکلف الا نفس کا وحرز المومنین، اور تم پہ جو ہے نا اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہو سکتی ہے، لیکن مومنوں کو ابھارو، مومنوں کا کام ہے اللہ کے دین کا کام کرنا، اللہ کے دین کو قائم رکھنا اور اسلامی اسٹیٹ کو بچانا۔ ہر آدمی کو اپنے ملک کی حفاظت کرنا ضروری ہے، آج ہمارے ملک پہ بھی آ جائے کوئی تو ہمیں بھی اپنے ملک کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ تو وہاں ان کی ملک پہ ایسا مصیبت آئی تو کہا کہ ابھارو مومنین کو کہ وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے، امید کی جا سکتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ وہ اس جنگ کو روک دے گا، جو لوگ تمہارے لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کے ہاتھ روک دے گا، تم سے جو کافر ہیں ان کے ہاتھ روک دے گا۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اور اللہ جنگ لڑنے میں بہت سخت ہے، اللہ بھی جنگ لڑتا ہے، اللہ جنگ لڑنے میں بہت زیادہ سخت ہے، اور تنکیلا اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے، وہ سزا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تبارک، یہ جنگ تمہاری نہیں ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کے لیے جنگ ہے، اللہ کے احکام کو جاری و ساری کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے لیے کوئی راجہ نہیں تھے، جیسے یہاں راجہ آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے تھے وہ اللہ کے دین کی خاطر کر رہے، انہوں نے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا حکومت سے، نہ اپنے خاندان والوں کو کبھی اٹھانے دیا، سب کچھ اللہ کے لیے کیا۔ اس معاملے میں وہ راجہ تھے، وہ نبی ہیں، نبی کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے۔ حاکم کے معنی میں بتا رہا ہوں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اب جو کوئی اچھی چیز کی سفارش کرے تو اس کو اس میں سے حصہ، کوئی قرآن پڑھنے کے لیے ابھارے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے ابھارے، کوئی خیرات کرنے کے لیے ابھارے، کوئی نیک کاموں کے لیے، اجتماعیت کے لیے بنائے، غریبوں کی مدد کے لیے کوئی آگے بڑھ رہا ہے، جو بھی اس کی سفارش کرے گا اور لوگوں کو ابھارے گا کہ چلو یہ کام کرنا چاہیے، جو کام کرنا، تو جو آدمی نیک کام کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ سمجھو کسی کے پاس آپ گئے اور اس نے 10,000 روپے دے دیا تو وہ 10,000 کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ وہ آ کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا، اس کو تو نماز کا ثواب ملے گا، اس کی نماز کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ایسا کام کیا تھا۔ تو یہ بہت دعوت کا کام بہت ضروری ہے، لوگوں کو ابھارنے کا کام بہت ضروری ہے کہ آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، آپ قرآن پڑھو، آپ جو ہے نا خیر و خیرات کرو، نیکی کے کاموں میں آؤ، اجتماعیت کی طرف آؤ، یہ جو بھی کہے گا اس کا فائدہ ہے، اس کو سب ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا، چلو شراب پی لیں، چلو سینما دیکھ لیں، چلو فضول ٹائم پاس کرنے، جوا کھیل لیں، تو وہ اس کا گناہ اس کو بھی ہوگا جو لے کے جا رہا ہے۔
جو بہکا بہکا کے لے کے جاتا نا، ایک دوست رہتا ہے، انہیں بہت پیچھے لگتے ہیں، چلو پارٹی کریں گے، چلو پارٹی کریں گے. تو جو ایسا زیادہ کرے گا برائی کی پارٹی کرنے کی طرف، تو اس کا پورے لوگوں کا گناہ اس کو بھی ملے گا، سب کو بھی ملے گا، مگر سب کا اکٹھا گناہ اس کو بھی ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِتًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر اقتدار رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور اگر کوئی تمہیں سلام کرے، سلامتی کی دعا دو، تو تم اس سے اچھا جواب دے دو. اب کیا ہو گیا؟ وہاں مسلم غیر مسلموں میں فرق ہونے لگا. اب وہاں کے غیر مسلم کوئی سلام بھی کر رہے تو ذرا پریشانی ہو رہی. تو کہا گیا کہ جو اچھے غیر مسلم ہیں ان سے تمہارے کو کیا لڑائی ہے ماں کے؟ ایسے کافروں سے کوئی پریشانی نہیں ہے تم کو. جو تمہارے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہے. جو روز تمہارے ساتھ مل رہے بیٹھ رہے، دوستی کے تعلقات ہیں، اچھا سلام کر رہے ہیں. حیو کا یعنی کیا ہے؟ تم پہ تمہاری عمر بڑھے، تم پہ سلامتی ہو. تو جیسے اب السلام علیکم ہو گیا تو سلام کر رہا ہے کوئی تو وعلیکم السلام کہیے نا آپ. اور وہ اچھی آپ کے لیے اچھا کہہ رہے کہ آپ کے لیے شبھ ہو، آپ کو مبارک ہو، تو آپ بھی اس کا جواب ویسے ہی لوٹا دیجیے، یا اس سے بہتر کوشش کیجیے کہ اس سے بہتر. کوئی کہے السلام علیکم، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ صرف وعلیکم کہیے، بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. اس سے زیادہ کیا بولنے والے؟ یعنی تجھے بھی تو جو بھی تم کو بھلائی کی دعا دیں تو تم بھی اس کو دعا. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جو ہے نا، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے، اور حساب لینے والا ہے. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. علی کل شیء حسیبا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب تمہاری بات کا بھی لینے والا ہے. ایک آدمی سلام کر رہا ہے، تم بغیر سلام کا جواب دے کے جا رہے، یہ بہت بری بات ہے. وہ کرتے تھے جو ان کے دشمن تھے، اتفاق سے یہ اچھی بات کی ہے، وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے، ویسا جاتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا عمل کا بھی ثواب ہے اور بات کا بھی ہے. آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی، غلط نیت سے بات کی ہے، ٹونٹ مارا ہے فلاں، تو اس کا سب کا حساب ہونا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یقیناً وہ تم سب کو جمع کرنے والا ہے قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں. یہ سب ہونا ہے. دنیا کی زندگی کتنی ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے. جوانی میں مرنا ہے، بڑھاپے میں مرنا، مرنا آخری منزل ہے. تو یہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ جنگ کے دنوں کا ہو، عام دنوں کا ہو، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جمع کرنے والا ہے قیامت. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اب منافقوں کے بارے میں کیا ہو گیا کہ دو گروپ ہو گئے. وہ کیا بول رہے تھے؟ جانتے منافق ہیں مگر ہیں تو کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے، مگر انہوں پورے دین کی جڑ کھود رہے تھے. انہوں کیا کر رہے ہیں؟ پورا مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے، دین کے خلاف. اس سے اسلام پورا بدنام ہو رہا تھا. تو کچھ لوگ بولتے تھے رعایت کرو، ان کو سزا مت دو، اور کچھ لوگ بولتے تھے ایسے منافقوں کو تو پہلے سزا دینا چاہیے. دوسری بات یہ تھی، جب منافق کون تھے؟ پورے عرب میں اسلام قبول کر لیے تھے لوگ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیے کہ جو کہیں بھی مسلمان ہے اس کو مدینہ آ جانا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اپنی پراپرٹی، جائیداد، خاندان سب چھوڑ کے، اگر وہ سچی مسلمان ہے، مجھ پہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کو آ جانا چاہیے. اس پہ کافی گفتگو پہلے بھی ہے، قرآن میں بعد میں بھی ہے. تو کہا گیا کہ واپس. اب جو نہیں آئے گا وہ منافق سمجھا جاتا کہ بھئی آیا نہیں، ہجرت ہی نہیں کر کے آیا. یہ کب ہو سکتا ہے؟ آج بھی کوئی اسلامی حکومت ہو، وہ اعلان کرے کہ آپ سب آ جاؤ، اور اس وقت مسلمان وہاں نہ جائیں تو بات الگ ہے. آج کی دنیا میں ایسا نہیں ہے. آج کی دنیا میں کوئی ملک دوسرے ملک کو نہیں لیتا. اب وہ برما کی مسلمان ادھر ادھر بھٹک رہے، ان کو کوئی شہری نہیں دے رہا. تو یہاں کوئی اسلامی حکومت بلا رہی کہ سو آ جاؤ. تو یہاں کوئی کسی بھی ملک میں رہو اب منافق نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت وہ لوگ منافق تھے جو اس وقت ہجرت کر کے نہیں آتے. تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے؟ مال و متاع، خاندان کی وجہ سے نہیں آتے تھے، وہ منافق تھے. اور کچھ مسلمان ایسے تھے جانا تو چاہتے تھے، خرچے کو پیسے نہیں، نکلنے کو پیسے نہیں، اس لیے مجبور وہاں رہتے تھے. تو اس کے بارے میں گفتگو ہے بس. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کیا بات ہے کہ تمہارے اندر منافقوں کے معاملے میں دو رائیں ہو گئیں، دو گروپ ہو گئے مسلمانوں کی. وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ نے تم کو آندھا کر دیا جو عمل وہ کر رہے ہیں. اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اب وہ اسی ملکوں میں رہیں گے، اپنی گھر خاندان کو ہی ترجیح دیں گے، اسلام کو ترجیح دینے والے نہیں ہیں. أَتُرِيدُونَ أَن تَهْتَدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟
یعنی اللہ نے کیوں بھٹکا دیا اس کو؟ ان کے عمل کی وجہ سے، وہ خود بھٹکے تھے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھٹکا دیا، تو اب اللہ نے جس کو بھٹکا دیا اس پہ اب تم رحم کرنے والے ہو کیا؟ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، جب وہ نہیں کر رہا تو اب آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے تم اب کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، اب وہی کیا چاہتے ہیں منافق، تم بھی ایسی ہو جاؤ ہمارے جیسے، ہم کتنا اچھا سمجھوتا کر کے رہ رہے ہیں، ہے نا، کافروں کے ساتھ مل جل کے رہ رہے، تو کیا ضرورت ہے مسلمانوں کے پاس آنے کی اور مدینہ آنے کی اور جنگ کرنے کی؟ تو وہ اس طریقے سے معاملہ کرتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ سب برابر ہو جائے، منافق مسلمان سب برابر ہو جائے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان میں سے کسی کو اپنا سرپرست، اپنا دوست، اپنا رازدار نہ بناؤ۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں اور مدینہ نہ آ جائے، تو وہ تمہارے دشمن ہیں۔ کسی بھی غیر مسلم اس وقت کی رعایا کے اندر وہ مل جل کے رہ رہے ہیں، خوشی سے رہ رہے ہیں، مجبوری سے نہیں، تو وہ منافق ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب اگر وہ منہ پھیر لیں تو ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم پاؤ، یعنی جنگ میں ایسے جا کے پکڑ کے وہاں منافق ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار رہے اس کو نہیں، وہ لڑائی میں جنگ میں آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، منافق ہے اس لیے وہ آ رہا ہے تمہارے ساتھ، تو تم اس کو مار سکتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو اپنا ولی اور مددگار نہ بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، مگر یہ کہ ایسی قوم سے وہ جا ملا، تم مار رہے تھے وہ منافق کو، مگر ایک ایسی قوم سے وہ جا ملا جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا نہ لڑنے کا، تو وہ منافق ہے بلکہ تم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس ملک سے تمہارا معاہدہ ہے۔ اب ہمارا معاہدہ ہے ملک پڑوسی ملکوں سے کہ ان کے کسی آدمی کو ہم نہیں ماریں گے، ہمارے کوئی آدمی کو ہم نہیں ماریں گے جنگ کے سوا۔ تو اب اگر کوئی آدمی ان کا ادھر آتا ہے، ایسا منافق آتا ہے اور وہ واپس اپنے ملک میں چلا جاتا ہے، غیر مسلم رعایا میں چلے جاتا ہے جس کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے، تو تم اس کو نہیں مارو گے۔ یا ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بڑا غم ہے، ان کے دلوں میں ایسا ہے کہ نہ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، او یقاتلوا قومهم، نہ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، حالانکہ وہ بھی دشمنوں سے مل کے تم کو لڑ سکتے تھے، مگر وہ کیا بول رہے؟ نہیں صاحب ہماری قوم بھی اچھی نہیں اور تم بھی، مگر ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم بیچ میں رہنا چاہتے ہیں، غیر جانبدار رہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ بھی تمہارے دشمن ہوتے تھے، یہ نعمت ہی ہے وہ تمہارے غیر جانبدار ہیں، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ فَإِنِ تَعْزَلُكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُكُمْ، اگر وہ دور رہیں تم سے جنگ کرنے کے لیے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے وہ سمجھوتا کرنا چاہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے اوپر کوئی راستہ نہیں رکھا ہے کہ ان کو مارو، وہ سمجھوتا کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، تو تم بھی معاہدہ کر لو ان کے ساتھ اور تم بھی ان سے مت لڑو، وہ بھی تم سے نہ لڑیں۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُكُمْ وَيَأْمَنُكُمْ قَوْمُهُمْ، اور دوسرے لوگ ایسے ہیں، ایسے پاؤ گے تم دوسرے لوگوں کو کہ وہ کیا کرتے ہیں، تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، ان سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، مگر جب کبھی کوئی فتنہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو جنگ میں کود پڑتے، حالانکہ انہوں نے کیا، ایک لوگ تو سچے تھے، سمجھوتا کر کے کبھی جنگ میں آتے ہی نہیں تھے ان کی طرف، مگر یہ دوسرے لوگ تھے، بولنے کو تو یہ بولتے تھے زبان سے ہم لڑنا نہیں چاہتے، مگر پورا جو ہے وہ کافروں کا، دشمنوں کی مدد کرتے تھے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے دور نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ، اور وہ تمہارے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ تم پر اٹھانے سے نہ رکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھلی سند عطا فرمائی کہ تم ایسے لوگوں کو مارو جو ڈپلیکیٹ ہیں، سچی سمجھوتا نہیں کرتے، سامنے تو ہاں ہاں بولتے، بعد میں جا کے غداری کرتے، ایسا جب معلوم ہو گیا تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے تم ان کو بھی قتل کرو۔ تو یہ احکام 12ویں رکوع تک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔